فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم ست قیل ما ہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا لقیتہ فسلم علیہ واذا دعاک فاجبہ واذا استنصحک فانصح لہ واذا عطس فحمد اللہ فشمتہ واذا مرض فعدہ واذا مات فاتبعہ صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہفتہ واری سنی اجتماع میں گزشتہ ہفتے اس موضوع پر گفتگو کا آغاز ہوا تھا کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے 6 حقوق ہیں۔ اگر کوئی اس مسلمان کا حق جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا، اگر اس حق کو ادا نہیں کرتا تو کل بروز قیامت حق تلفی کی سزا اسے حاصل ہو سکتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ اجتماع میں آپ نے پہلے حق کے بارے میں سماعت فرمایا تھا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر پہلا حق یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کو سلام کرے تو اس کا جواب دے۔ دوسرا حق کل جمعۃ المبارکہ میں نے بیان کے دوران بتایا کہ جب کوئی مسلمان بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، کہ کسی مسلمان کے بیمار ہونے پر اس کی عیادت کرنا، مزاج پرسش کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا حق رکھا ہے۔ یہاں بیمار کی مزاج پرسش کے حوالے سے ایک فضیلت بتا دوں کہ جب کوئی بندہ کسی بیمار مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے، مزاج پرسش کے لیے جاتا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت کے راستے پر چل رہا ہے یہاں تک کہ وہ لوٹے، اور جب وہ لوٹتا ہے تو ایک فرشتہ ندا کرتا ہے تیرا چلنا اچھا، تیرا جانا اچھا، مبارک ہو کہ جنت میں اللہ نے تیرے لیے ایک منزل مقرر فرما دی۔ اس لیے بیمار کی عیادت کیا کرو، اور صرف بیمار کی طبیعت پوچھنے نہ جاؤ، بلکہ بیمار کو دعا دینے کے ساتھ ساتھ بیمار کی دعا بھی لو، کہ جن لوگوں کی دعاؤں کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اللہ قبول کرتا ہے، ان میں سے بیمار بھی ہے کہ بیمار کی دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ اس لیے اسے دعا کراؤ۔ تفصیلی خطاب
کل جمعہ کا آپ یوٹیوب پر سن سکتے ہیں. آج تیسرا حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان تم سے چاہے کہ تم اسے نصیحت کرو تو اسے نصیحت کرو، اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کا بھلا چاہنا یعنی رسپانسبلٹی ہے، یہ حق ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھلا ہی چاہے، بھلا ہی چاہے، بلکہ برا سوچے بھی نہیں. ذہن میں رکھیے گا جو بات کہنے جا رہا ہوں. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا برا سوچے بھی نہیں، برا گمان بھی نہ کرے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظنوا للمؤمنین خیرا، مومن کے لیے بہترین گمان کرو، اچھا سوچو. اب اسی کو آج میں تھوڑا سا سمجھانا چاہوں گا تاکہ یہ حق بھی اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. مسلمان بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرو اور اللہ سے ڈرو کہ تم پر رحمت ہو. کتنی بڑی بات اللہ نے فرمائی. ایک تو خونی اعتبار سے کوئی ہمارا بھائی ہوتا ہے کہ ایک باپ کے چند بیٹے، اب وہ چند بیٹے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، یہ تو ایک خونی رشتہ ہے. اور ایک ہے ایمان کا رشتہ. وہ خون کا رشتہ تو نہیں ہے، لیکن اگر کسی خونی رشتے کے نہ ہونے کے باوجود اگر کوئی صاحب ایمان ہے تو میرا مولا اس صاحب ایمان کو دوسرے مسلمان کے لیے اللہ خود بھائی بنا رہا ہے کہ ایک مومن دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. اور پھر فرمایا فاصلحوا بین اخویکم، جب دو بھائیوں کے درمیان کوئی معاملہ ہو تو صلح کراؤ، کمپرومائز کراؤ، دونوں بھائیوں میں جدائی نہیں رہنی چاہیے. یہاں میں آپ کو بتاؤں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی 3 لوگوں کے لیے کہ اللہ ان کے گھر کو ہرا بھرا رکھنا. ایک وہ شخص جو صاحب علم ہو اور علم پر عمل کرے اور دوسروں کو علم و عمل کی دعوت دے. حضور فرماتے ہیں اللہ اس کے گھر کو ہرا بھرا رکھنا. دوسرا وہ شخص جو حضور کی امت میں سے 2 مسلمانوں میں اختلاف ہو جائے اور دونوں کے درمیان جو صلح کرائے، سرکار اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ اس کے گھر کو ہرا بھرا رکھنا. آگ لگانے کا کام مت کرو، آگ بجھانے کا کام کرو. اور خدا کی قسم ایمان کا نام ہی آگ بجھانا ہے. ایمان آگ بجھانے آیا ہے، آگ لگانے نہیں آیا ہے. جتنی بڑی آگ ہوگی ایمان اس بڑی آگ کو بجھا دے گا. حدیث کی روشنی میں عرض کروں سب سے بڑی آگ جہنم کی آگ ہے، لیکن اگر کسی سینے میں ایمان کی دولت موجود ہے اور عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت موجود ہے تو وہ صاحب ایمان جب پل صراط پر قدم رکھے گا تو چونکہ پل صراط جہنم کے اوپر بنا ہے تو جہنم کہے گا اے غلام رسول تیزی سے گزر جا، تیرے سینے میں جو محبت رسول کی آگ جل رہی ہے اس سے کہیں میں نہ بجھ جاؤں. پتا چلا ایمان ہے ہی اس چیز کا نام جو آگ بجھا دیا کرتا. اسی کو اعلی حضرت نے کہا اللہ کیا جہنم اب بھی نظر. تو یہاں سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو مومنوں کے درمیان آگ لگانے کا کام کرتے ہیں وہ آگ میں جانے کا کام کرتے ہیں.
اور جو مومنوں کے درمیان صلح کا کام کرتے ہیں وہ آگ بجھانے کا کام کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مومن کو دوسرے مسلمان کا بھائی بھی بتایا، قرآن نے بھی بتایا، اور ساتھ ہی ساتھ خیر خواہی کے حوالے سے، بھلا چاہنے کے حوالے سے فرمایا۔ اب آپ بخاری شریف کی حدیث سنیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرنے لگے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہم اپنے لیے سب اچھا پسند کریں اور مسلمان بھائی کے لیے سب برا پسند کریں تو سرکار نے اس کے کامل مومن ہونے کی نفی فرما دی۔ مومن تو وہی ہے جو اپنے لیے چاہتا ہے وہی اپنے مومن بھائی کے لیے بھی چاہتا ہے۔ اگر اس میں کوئی کوتاہی ہوئی تو حضور کے ارشاد کی روشنی میں وہ کامل مومن نہیں ہے۔ اور آج مزاج بدل گیا، آج کا مزاج یہ ہو گیا میں سب کچھ، میرے بھائی کو کچھ بھی نہ ملے۔ اس سوچ نے پوری دنیا سے ہماری ہوا اکھاڑ دی، ہم کہیں نہیں رہ گئے، کہیں کے نہیں رہ گئے۔ جب کسی مسلمان کا مزاج یہ بن جائے کہ یہ مجھے پسند ہے، اللہ میرے بھائی کو بھی یہ عطا فرما دے اور اس کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ اس کو میں چھوٹی سی نہیں، ایسے تو بہت بڑی بات ہے، قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں، آپ اور ہم سب محفل میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ایسی بہت ساری محافل میں آپ جاتے ہوں گے، کوئی آتا ہے ہم اپنی جگہ سے سرکتے تک نہیں، اور قرآن کہتا ہے فَافْسَحُوا، اپنے بھائی کے لیے جگہ دے، اپنے بھائی کے لیے جگہ دے تو فائدہ کیا ہوگا؟ یفسح اللہ، تو اپنے بھائی کے لیے کشادگی کر، اللہ تیرے لیے کشادگی فرما دے گا۔ مسلمان بے جگہ اس لیے ہوا کہ خود کے لیے تو جگہ کا سوچا لیکن مسلمان کے لیے جگہ کا نہیں سوچا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا بھلا چاہنے والے کا برا، جو بھلا چاہتا ہے اللہ اس کا بھی بھلا کرتا ہے۔ اسی لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ گن گن کے نہ دے، دینا ہے بن گنے تو دے دے، تو بن گنے بے حساب دے گی، مولا تجھے بے حساب عطا فرمائے۔ تو آپ بھلا چاہو مسلمانوں کا، اللہ آپ کا بھلا فرمائے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ خلافت کی ذمہ داری نبھاتے ہیں، آپ کے گھر کا چلتا کیسے ہے؟ آپ تو مسلمانوں کی اور رعایا کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ فرماتے پہلے سے بہتر چلتا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا پہلے میرا کام میں خود کیا کرتا تھا، اب مخلوق کا کرتا ہوں تو اللہ اس سے بہتر کروا دیا کرتا ہے۔ سوچ بناؤ، یہ کس نے بتایا کہ آپ کسی مسلمان کا برا چاہیں گے تو آپ کا بھلا ہوگا؟ یہ کس احمق نے بتایا آپ کو؟ کہاں سے یہ سبق سیکھا ہے آج کے مسلمان کہ یہ تباہ ہو جائے، یہ برباد ہو جائے، یہ لٹ جائے، یہ بھکاری بن جائے، یہ سوچ کر آپ کا بھلا ہوگا؟ یہ کس احمق کی کلاس میں مسلمانوں نے سیکھا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی کسی مسلمان کا بھلا چاہے اور اللہ اس کا بھلا نہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اس کو میں حدیث سے سمجھا دوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جو کسی مسلمان کی دنیا کی ایک تکلیف دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ آخرت کی اس کی تکلیف کو دور فرما دیا کرتا ہے، بلکہ قیامت کے دن گناہوں کی وجہ سے ایک بندے کے اعمال کو جب دفتر کے اندر، اس کے دفتر کو میزان میں جب رکھا جائے گا تو نیکیاں کم ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے۔ ان قریب قدرت کی طرف سے یہ فیصلہ سنایا جانے والا ہوگا کہ اسے جہنم میں ڈال دو، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں گے اور مشاہدہ فرمائیں گے اپنی امت کی اس پریشانی کو، تو رب سے عرض کریں گے مولا اسے بخش دے، تو رب فرمائے گا کہ کوئی ایسا عمل ہے جو اس کی بخشش کے لائق ہو، تمہاری سفارش؟ تو اپنی جگہ پر سرکار عرض کریں گے ہاں مولا، یہ میرا وہی بندہ ہے، یہ میرا وہی امتی ہے، جب دنیا میں میرے کسی امتی کو تکلیف میں دیکھتا تو اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے دنیا میں یہ چلا کرتا تھا، چند قدم چلتا تھا، کوشش کرتا تھا، مولا آج یہ تکلیف میں ہے، میں اس کی سفارش لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، حضور کی سفارش سے وہ بندہ جنت میں چلا جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہو یہ کوئی معمولی کام ہے؟ یہ فن اگر مسلمان کو آ جاتا تو آج مسلمان عورتیں اسٹریٹ لائٹ پر یا سگنل پر بھیک مانگتی بھی نظر نہ آتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے آج کے اجتماع میں یہ سبق سیکھ کر کے اٹھو، کبھی کسی مسلمان کا برا نہ چاہو گے اور نہ برا کرو گے، جب بھی سوچو گے اچھا سوچو گے اور جب بھی کرو گے بھلا کرو گے، پھر چاہے وہ آپ کے ساتھ کیسا بھی کرے۔ اب تھوڑا سا اضافہ کر دوں، چاہے وہ آپ کے ساتھ جیسا بھی کرے، اس کو ذہن میں رکھیے آپ۔ اور اگر بہت زیادہ آپ کے ساتھ اس نے اذیتناک کام کیے ہیں، آپ کو تکلیف پہنچانے والے، تو بس اتنا کرو، برا نہ چاہو نہ برا کرو، کنارہ کشی اختیار کرو، لیکن برا چاہنے والا مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ حضور نے تو اپنے دشمنوں کا برا نہیں چاہا۔ طائف میں جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کیا گیا اور تکلیفوں کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈالا گیا، تو آپ جانتے اللہ نے فوراً پہاڑ کے فرشتوں سے فرمایا جاؤ میرے محبوب کا حکم سنو۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ پہاڑ کا فرشتہ آیا اور اس نے عرض کیا حضور اگر آپ ارشاد فرمائیں تو یہ ستانے والوں پر پہاڑ اٹھا کر کے پھینک دوں تاکہ سب ختم ہو جائیں۔ یہ کون لوگ تھے؟ پتھر برسانے والے تھے۔ حضور نے فرمایا نہیں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، وہ مجھے نہیں جانتے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ یہ تو ستا رہے، ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں سے کوئی ایسا پیدا ہو جائے جو اسلام کا علم بردار ہو۔ اس سنت پر کب عمل ہوگا؟ رات رات بیٹھ کر کے گرانے کے منصوبے، اور پھر اپنے آپ کو ہم نمازی بھی کہیں، دیندار بھی کہیں، تو اس سے بڑی حماقت اور کیا ہو سکتی؟ ہم نے دین سمجھائی گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج چونکہ وادی نور بھی ہم نے پہنچنا ہے انشاءاللہ العظیم، جو لوگ آ سکتے ہیں سب کے لیے اعلان نہیں ہے، چونکہ جو کام شروع کرنا ہے وہ افتتاح تو ہو جائے گی، لیکن جو پرائیویٹ اپنے وہیکل کے اندر آئے ہیں، جن کو ٹرین یا بس وغیرہ کا جن کے لیے مسئلہ نہیں ہے، وہ اگر شریک ہونا چاہیں تو شریک ہوں، اس لیے کہ میدان کے اندر آج رات وہاں رکنے کا کوئی انتظام یا کسی اور چیز کا انتظام وہاں پر نہیں ہوگا۔ تھوڑی دیر افتتاح کر کے، چونکہ الحمدللہ اب کی مرتبہ کام کے سلسلے میں جو تیاریاں ہیں
وہ اس طریقے سے ہیں کہ انسانوں کی ضرورت کم اور مشینوں کے ذریعے زیادہ کام ہو جائے، لیکن پھر بھی جو افتتاحی تقریب میں شامل ہونا چاہے اس کے لیے کوئی مذائقے کی بات نہیں، تھوڑی دیر کے لیے وہ وہاں پر شریک ہو سکتے ہیں، اور آپ کی ضرورت بھی پڑے گی، جب ضرورت پڑے گی تو آپ کو یاد کیا جائے تو آپ کشاں کشاں آئیں، دوڑے دوڑے آئیں اور اس کام کے اندر آپ حصہ لیں اور اس کام کے اندر آپ ہاتھ بٹائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بس ایک حدیث سنا کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ کیا مزاج حضور بناتے تھے اپنے غلاموں کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور مزاج بنانے سے بنتا ہے، مزاج بنانے سے بنتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا مزاج بنایا۔ کیا مزاج بنایا؟ اب سنیے۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے اپنے ایک غلام کو بازار سے گھوڑا خریدنے کے لیے بھیجا۔ گئے، وہ ایک گھوڑا پسند کیا، اور جب بالکل گھوڑا پسند آ گیا، بات چیت طے ہو گئی 300 اس زمانے کی کرنسی کے اعتبار سے، آپ کے اور ہمارے سمجھنے کے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ 300 روپے میں انہوں نے سودا طے کیا۔ گھوڑے کے مالک سے کہا گھوڑا لے کر چلو، حضرت جریر سے تم گھوڑے کی رقم لے لو۔ وہ خوشی خوشی گیا۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کو دیکھا اور اچھی طرح سے دیکھنے کے بعد فرمایا کہ 300 تو کم ہے، اس گھوڑے کی قیمت 400 ہونی چاہیے۔ جیسے ہی انہوں نے 400 فرمائی تو گھوڑے کے مالک کو حیرت ہوئی کہ دنیا کم کرتی یہ بڑھا رہے ہیں، دنیا کم کرتی ہے یہ بڑھا کر بات کریں۔ صحابی رسول حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ وہ حیرت پہ پڑ گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں 400 اس کی قیمت نہیں، اس کی 500 قیمت ہونی چاہیے۔ تو یہ اور تعجب میں پڑ گئے، یہاں تک کہ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 700 اس زمانے کی کرنسی کی بات کی، یعنی 700 روپے فرمایا کہ تمہارے گھوڑے کی قیمت یہ ہونی چاہیے، اور پھر اسے کہا میں ابھی تمہیں دیتا ہوں۔ آپ لائے، لا کر کے رقم پیش کی۔ اسے حیرت ہوئی کہ ماجرا کیا ہے، 300 کا یہ 700 دے رہے، کوئی تو بات ہوگی، صحابی رسول ہیں۔ تو ان سے پوچھ لیا کہ حضور یہ بتائیے کہ بات 300 کی ہوئی تھی، آپ 700 مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ اب سنیے حضور نے کیسی سوچ بنائی تھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت جریر ابن عبداللہ اس شخص سے فرماتے کہ سنو، میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کیا تھا تو سرکار نے مجھ سے وعدہ لیا تھا جب بھی سوچو گے تو مسلمانوں کے لیے بھلا سوچو گے اور ان کے لیے بھلا کرو گے۔ تو مجھے آج خرید و فروخت کے موقع پر حضور سے کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا، اس لیے میں تم سے بھلا چاہنے کے لیے 300 کے 700 تم کو دے رہا ہوں۔ آج تو دینا تو چھوڑیے، کھا جاتے ہیں لوگ، 300 بھی نہیں دیتے۔ ذرا تجارت کر کے دیکھ لیجئے مسلمان، اتنا کھانے والے مسلمان بن گئے، بلکہ اب تو دھندا ہی اللہ ماشاءاللہ لوگ کرتے کھانے کے لیے کہ اس کا بھی کھا جاؤ، اس کا بھی کھا جاؤ۔ ارے تمہیں کیا معلوم کہ چند 1-2 روپے بھی اگر کھا گئے تو اس کا وبال کتنا ہے، تمہیں کیا معلوم؟ یہ نہ حج تمہارا اسے معاف کر سکے گا، نہ تمہارا عمرہ معاف کر سکے گا، نہ تمہاری ریاضت معاف کر سکے گی۔ یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے، معمولی معاملہ نہیں۔ تو یہ سوچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی، یہ فکر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔
تبھی تو ایسا ہوا کہ ایک مسلمان کی تکلیف کے لیے سارے مسلمان بے چین ہو جاتے تھے. اب تو مسلمان کو تکلیف میں دے کر کہتے ہیں اس کا تو یہی ہونا تھا ہی ایسا. یار ہماری تباہی اور بربادی کی وجہ غیر نہیں ہے، خود ہم ہی ہیں. ہم نے پریشانیوں کو خود دعوت دی ہے، ہم نے مصیبتوں کو خود دعوت دی ہے، ہم نے تکلیفوں کو خود دعوت دی ہے. ہم اگر مسلمان کا بھلا چاہنے والے ہوتے تو خدا کی قسم آج مسلمان بھلا ہی اپنی زندگی گزارتا اور آرام سے زندگی گزارتا. تو یاد رکھیں یہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا حق ہے کہ دوسرے مسلمان کا وہ بھلا چاہے اور جب وہ نصیحت مانگے تو اسے اچھی نصیحت کرے. مجھے یہاں پر ایک واقعہ یاد آ گیا جو موقع کی مناسبت سے بہت جامع واقعہ ہے. سنیں گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا اور ہو سکتا ہے ترغیب بھی ملے، رغبت بھی ہو اور اس کی طرف توجہ بھی فرمائیں. ماضی قریب کے ایک عظیم بزرگ مرزا عبدالشکور بیگ علیہ الرحمت والرضوان ابھی چند ہی سالوں پہلے اس دنیا سے تشریف لے گئے. بڑی شفقت فرماتے تھے، بڑی محبت فرماتے تھے، بڑے عظیم تھے اور بڑے اونچے مقام پر فائز تھے. کچھ مہینے یہاں رہتے تھے اور کچھ مہینے مدینہ منورہ میں رہتے تھے. یہ ان کا معمول تھا. بڑا عظیم لگاؤ تھا مدینہ منورہ سے. تو ہم بہت قریب تھے. جب بھی وہ ممبئی تشریف لاتے تو الحمدللہ گھنٹوں بیٹھتے، روز بیٹھتے، کافی دنوں تک بیٹھتے اور ان کی نصیحتوں کو سنتے رہتے. ایک روز میں نے حضرت سے کہا کہ حضور مدینے کی کوئی عجیب و غریب بات سنائیں. تو مجھ سے کہتے مولانا مدینہ منورہ میں میرے ایک چاہنے والے کی دوست کی دکان ہے، میں اس کی دکان پر روزانہ تھوڑی دیر بیٹھنے کے لیے چلا جاتا. بیٹھنے سے مطلب کام دھندہ کرنے کے لیے نہیں، بس یوں ہی تھوڑی دیر بیٹھتا تھا، 2-5 منٹ 10 منٹ 1 گھنٹہ. تو فرماتے میں اس کی دکان پر بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک کسٹمر آیا. کسٹمر کے ہاتھ میں کپڑے کا ایک سیمپل تھا اور آ کر کے اس نے دکاندار سے کہا کہ مجھے یہ کپڑا چاہیے اور 3000 میٹر چاہیے. تو میں جس کی دکان پر بیٹھا تھا اور جس کے پاس یہ آیا تھا اس دکاندار نے اس سے کہا یہ کپڑا ہے تو صحیح میرے پاس لیکن تجھے نہیں دوں گا، تجھے نہیں دوں گا. وہ شخص کہتا ہے یہ کپڑا مدینے والوں میں مجھے تقسیم کرنا ہے اور میں کیش پیمنٹ کروں گا، آپ کیوں منع کر رہے ہیں؟ کہا نہیں میں تجھے نہیں بیچوں گا، میں تجھے نہیں بیچوں گا، بھلے تو کیش دے اور یہ کپڑا بھی میرے پاس ہے، میں نہیں بیچوں گا. کہا اچھا ٹھیک ہے نہیں بیچیں گے وہ الگ بات ہے لیکن کوئی وجہ تو بتائیے کہ کیوں آپ نہیں بیچیں گے. اب جواب سنیے اور اپنے گریبان میں جھانکیے. اس دکاندار نے کہا دیکھیے جو سامنے دکان ہے نا یہ مسلمان بھائی کی دکان ہے، صبح سے لے کر ابھی تک میرے یہاں گاہکوں کی اتنی بھیڑ رہی جس کی کوئی انتہا نہیں. میں دیکھ رہا ہوں میرے اس بھائی کا آج صبح سے کوئی دھندا نہیں ہوا اور یہ کپڑا اس کے پاس ہے، اگر اس سے یہ کپڑا خرید لوگے تو اس کا بھلا ہو جائے گا. ہے یہ سوچ آج؟ اشارے سے بلائیں گے ادھر آ ادھر آ، ادھر مت جا. اور پھر کہتے ہیں مسلمان تلاش کرو اپنی زندگی میں اسلام، تلاش کرو. سب کچھ تو ہم نے سیکھا، یہ کب سیکھیں گے ہم؟ اور جب تک یہ نہیں سیکھیں گے تب تک آپ سمجھ لیجئے گا زمین کے اوپر باعزت و باوقار زندگی نہیں گزار سکتے. تو یہ حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کہ اس کا ہم بھلا چاہیں. اور الحمدللہ یہ سنی دعوت اسلامی کا جو اجتماع ہوتا ہے
اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کا بھلا چاہنے ہی کے لیے یہ اجتماع ہوتا ہے کہ اجتماع میں آپ آئیں اور ان راستوں کو سیکھیں جن راستوں پر چل کر کے جنت ملے گی، اور ان راستوں سے بچیں جن راستوں پر چل کر کے جہنم کے ایندھن بنیں گے۔ اسی لیے تو آپ کو بلایا جاتا ہے، اسی لیے تو آپ کو دعوت دی جاتی ہے۔ لیکن کیا بتایا جائے ہماری قوم کے بعض حضرات کی مینٹلٹی پر کہ صرف دعا کے وقت آتے ہیں اور سمجھتے بغیر محنت کے سب کچھ مل جائے گا۔ لا حول ولا قوت۔ سیکھو، علم حاصل کرو۔ بڑے بڑے علماء فقہاء اجتماع میں تشریف لا رہے ہیں، وہ اپنی فکریں آپ کے سامنے پیش کریں گے، آپ کی غلطیوں کی نشاندہی کریں گے، آپ کی رہنمائی کریں گے، کس سمت پر آپ کو چلنا چاہیے ڈائریکشن بتائیں گے، کس راستے پر چل کر کے آپ کی دنیا آخرت سنورے گی، یہ سب کچھ بتائیں گے۔ لیکن افسوس اس قوم پر کہ اس قوم کے پاس سب چیزوں کے لیے وقت ہے، دین کے لیے وقت نہیں ہے، وقت نہیں سیکھنا دین الا ماشاءاللہ۔ کچھ ہیں جو بہت دور سے پہلے آ جاتے ہیں اور کچھ قریب والے ایسے ہیں جو بالکل لیٹ میں آتے ہیں۔ جو لیٹ آتا ہے بس اس کے نصیب کی بات ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں بہت ہوشیار ہوں کہ صرف دعا کے وقت پہنچ جاتا ہوں، میرے پاس بہت ٹیلنٹ ہے۔ وہ غبی ہے، بے وقوف ہے۔ وہ عقل مند وہ ہے جو پہلے پہنچتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں قرآن کی روشنی میں اللہ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو بلایا کوہ طور پر، کہا اپنی قوم کے ساتھ آ جاؤ۔ نکلے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اب نبی کی چال کو امتی کہاں سے پکڑ سکتا ہے؟ نبی کی رفتار ہوتی ہے۔ وہ جلدی کوہ طور پر پہنچ گئے تو رب نے فرمایا لما تعجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ تم نے آنے میں تمہاری قوم سے جلدی کیوں کر دی؟ کہاں ہے تمہاری قوم؟ میں نے تم کو اکیلے تو نہیں بلایا تھا، قوم کے ساتھ بلایا تھا، کہاں ہے تمہاری قوم؟ اور پروردگار نے پوچھا تھا تم جلدی کیوں آگے تمہاری قوم کو چھوڑ کر کے؟ اب جواب سنیے جلدی کی بات۔ فرماتے قالہم اولائی علی اثری، میری قوم میرے پیچھے آ رہی، وعجلت الیک ربی لترضا، میرے مولا میں نے جلدی اس لیے کی تاکہ تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، اس کے لیے میں نے جلدی کی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھو، دین کے کام کے اندر جلدی کرو، نیکی میں جلدی کرو، بلکہ حضور فرماتے ہیں بادروا بالاعمال الصالحہ، نیکی کرنے میں جلدی کرو۔ اور یہ قوم گناہ کرنے میں جلدی کرتی ہے، نیکی میں تو بس پوچھئے ہی نہیں، اور پھر کہتی ہے کہ دنیا سے آگے نہیں نکل سکتے، آگے آپ نہیں نکل سکتے جب تک کہ آپ نیکی میں آگے نکلنے کا جذبہ پیدا نہ کریں۔ تو میری گزارش ہے جلدی آؤ، پہلے سے پہنچو، بیٹھو، سیکھو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سیکھو، کچھ دیر کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے، کچھ ایک دو دن کے لیے اپنی دنیا سے اپنے تعلق کو کم کر کے آخرت کی فکر میں وقت گزارنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر دین پر عمل اور دین کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً آج میں اپنے اس ساتھی کو نہ دیکھ کر قلبی تکلیف محسوس کرتا ہوں۔ الحاج عثمان زرودر والا جو ذاتی طور پر ہمارے بھی محسن ہیں اور تحریک کے بھی بڑے محسن ہیں، جب بھی اجتماع کے لیے جانا ہوتا تو وہ اپنا ذمہ دارانہ جو پند و نصائح کا
کام ہے وہ کیا کرتے تھے. آج ان کی کمی شدید محسوس ہو رہی ہے، اور شاید کہ آپ میں سے کسی کو یہ معلوم ہو، لیکن آج آپ جان لیں آزاد میدان کو وادی نور کا نام دینے والے وہی تھے. انہوں نے اس کا نام وادی نور کہا تھا. اور ایسے ساتھی تھے کہ آدمی ان کے نقش قدم پر چلنے کا اپنے اندر جذبہ پیدا کرے. صف اول کے پابند، جماعت کے پابند، تلاوت کے پابند، روزانہ ایک منزل پڑھ کر کے 7 دنوں میں پورا قرآن ختم کرنے کے پابند. یہ ساری خوبیاں. ہو سکتا ہے کسی کی نظر میں کچھ کمزوری ہو، تو میں یہاں پر ایک بات بتا دوں، کوئی کمزوریوں سے پاک نہیں ہے. انبیاء معصوم ہیں، اور اولیاء اور صحابہ جنہیں اللہ نے محفوظ رکھا ہے. باقی ہر ایک کے اندر کچھ. لیکن ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ کمزوریوں کو دیکھنے کی بجائے خوبیوں کو دیکھے. صرف ایک ذات اس دنیا میں ایسی آئی جس کے اندر اللہ نے انبیاء کے بعد سارے اوصاف رکھے، سوائے نبوت کے. ہر خوبی کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، اور وہ ذات صدیق اکبر کی ذات ہے. ہر خوبی کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. اسی لیے یہ جو 6 حقوق کی بات میں نے کی نا، ایک دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، پوچھ لیا تم میں سے کون ہے جو آج کسی نے کسی بیمار کی عیادت کی؟ صدیق اکبر نے کہا میں. پھر سرکار نے پوچھا تم میں کون ہے جس نے آج جنازے کے پیچھے چلنے کی سعادت حاصل کی؟ صدیق اکبر نے کہا میں. سرکار نے پوچھا تم میں کون ہے جس نے بیمار کی عیادت کی؟ صدیق اکبر نے کہا میں ہوں. سرکار نے پوچھا تم میں سے کون ہے جو آج روزے سے ہے؟ صدیق اکبر نے کہا میں ہوں. یہ ساری خوبیاں تھیں. اپنے اندر خوبیاں پیدا کرو، اور ہمارے اس محسن تحریک کے ذمہ دار الحاج عثمان زرودروالا صاحب کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ ان کو جنت کے جلوے نصیب فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کی نیکیوں کا صلہ انہیں عطا فرمائے.